اور رسالہ دیکھیے اس کو میں کہا کرتا ہوں سائنس آف لائف. سائنس آف لائف سکھانے کے لیے کوئی معروف حدیث نہیں ہے. سائنس آف لائف، زندگی کی پلاننگ، زندگی کو زیادہ نظم کے ساتھ گزارنا اور بصیرت زمانے کے ساتھ کام کرنا، جو حدیث میں آتا ہے کہ یکون بصیرا بزبانی، باشعور بنانا، یہ سب رسالہ کا نشان ہے. یہ نہیں کہ بات پڑھ لیا آپ نے. ایک ساتھ میں نے پوچھا کہ ایسا پڑھتے تو آپ کیا ملتا؟ کہا نئی نئی باتیں ملتی. تو میں نے کہا تو آپ کیا مشکل سمجھتے کہ میں جو کروں؟ نعوذ باللہ، نئی نئی باتیں نکالتا ہوں. ارے سارا میں نئی بات کا مسئلہ نہیں ہے، حکمت حیات کا بات، حکمت حیات کی بات. نئی نئی باتیں تو کوئی جو جوکر نئی نئی باتیں چھوڑتے ہیں ہر موقع کوئی نئی بات. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر ایک جوکر آتا ہے، نئی نئی باتیں چھوڑتا ہے، لوگ ہنستے ہیں. تو میں ان سے کہا کہ آپ سوچتے کہ کوئی نعوذ باللہ میں جوکر ہوں. کوئی زندگی کی حکمتیں بتانا رسالہ کا مقصد ہے. تو رسالہ جو ہے سائنس آف لائف ہے، حکمت حیات ہے. یعنی اسلام کو دور جدید کے لحاظ سے کیسے ہم اختیار کریں، وہ ہے اس کے اندر. حدیث میں آتا ہے، دیکھیے مومن کی صفت ان یکون بصیرا بزمانی، مومن وہ ہے جو اپنے زمانے سے باخبر. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں گا، ایک ملاقات ہوتی ہے جو تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے کہ کوئی حضرت ہوتے ہیں، سب جا کے مل لیے، کچھ ثواب مل گیا، کچھ یہ ہوگا. ہمارے مشن میں ایسی ملاقات نہیں ہے کہ ملاقات تقدس کے لیے، ثواب کے لیے نہیں، کچھ سیکھنے کے لیے. حضرت عمر کا جو ہے کان یتعلم من کل احد، ہر ایک سے سیکھتے تھے. کان یتعلم من کل احد. میں تبلیغ جماعت جاتا پہلے سب آتے صرف حضرت کا زیارت ہو جائے، حضرت کا بس نہ سیکھنا نہ کچھ. اب نہیں جاتا، پہلے بہت جاتا تھا میں. تو وہاں کا جو طریقہ ہے، ایک مقدس آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیا مل گیا. تھا ہمارے سب نہیں. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ باشعور زندگی گزارنا سیکھیے، باشعور زندگی گزارنا سیکھیے. یہ سوچی سمجھی زندگی گزارنا سیکھیے. اس میں سب بھی آ جائے گا، سب چیز آ جائے گی. یہ سب بات اس میں آ گئی، باشعور زندگی گزارنا سیکھیے. وہ بھی بے شعوری کی وجہ سے. کیوں؟ دیکھیے آپ گھما بولیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں سننے والا بیوقوف ہے؟ یہ بے شعوری ہے. کبھی بھی یاد رکھیے کہ آپ گھما پہ بولیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہ سننے والا کہ ہاں ٹھیک کہوں، سنیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، سوئی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، گھماتے پھراتے. کبھی بھی یاد رکھے ایسا نہیں ہوگا. اس لیے دیکھیے مسلمان جو بزنس میں ناکام کیوں، ہر تاجر جو ہے گھما پھر بولتا ہے. کسٹمر جائے گا نا، کسٹمر گھما پھر بولے گا، تو زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. کل جو آئے تھے ہمارے پاس، وہ بزنس کرتے ہیں تو لگے گھما پھر بولنے. تو میں نے کہا میں کچھ جانتا نہیں تھا اس بارے، کچھ بھی نہیں، پہلی بار. میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ بزنس میں کوئی بڑی ترقی نہیں کی ہوگی، کیونکہ گھما پھرا جو بولے کو ترقی کرتے. تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے مانا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بڑی ترقی میں نہیں کر سکا، معمولی بزنس میں رہا ہے. تو دیکھیے جو آپ کا کسٹمر ہے، کیا سمجھتے ہیں کوئی بیوقوف ہے کہ آپ نے کسٹمر کو بیچا، کسٹمر لے گیا، اس میں خرابی نکلی، اب آپ گھما پھر جواب دیتے نہیں یہ بات نہیں وہ بات نہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہے؟ وہ سمجھے گا کہ آپ اس کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ سیدھے سے دیکھیے ہاں بھائی یہ غلطی ضرور ہے، میں اس کو واپس لیتا ہوں، میں آپ کو دوسرا پیس دیتا ہوں، تب بزنس چلے گا آپ کا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں مثالے سے جنہوں نے دنیاوی فائدہ لیا مثال سے، آخرت کا نہیں لیا. یعنی اس میں دنیاوی عقل سیکھی.
میں ایسے بہت سے لوگ جانتا ہوں کہ ارسال پڑھ پڑھ کے انہیں دنیا کا خوشی. تو آپ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کا پلاننگ کام آئے گی؟ اللہ کے مشن میں استعمال کیا کہ اپنے بچوں کو کما پیسہ دینے کے لیے. آپ نے کماتا کس لیے؟ پیسہ دینے کے لیے بچوں کو. اور کیا مقصد ہے؟ آپ جس جو کپڑا وہ تو اس کے لیے کوئی زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں. آپ لوگ جو کماتے ہیں صرف بچوں کے لیے, فیملی کے لیے. تو کیا آپ خدا سے راضی ہو جائے گا؟ آپ کو بہت ہی سخت بات ایک بتاتا ہوں. سارے مسلمان اسی میں مبتلا ہیں. قرآن کی 2 آیتیں ہیں, وہ سب کو اسی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخرت میں ان کا انجام اچھا ہے یا برا. ایک وہ انسان جو آخرت میں جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, وہ انسان, اس کے بارے میں آتا ہے کان فی اہلہ مسرورا. آخرت میں انجام اچھا نہیں ہوگا تو کان فی اہلہ مسرورا, اپنے گھر والوں میں خوب خوش رہتا تھا. یعنی گھر میں گئے, بچوں کو دیکھا, خوب خوش رہا, کیا میرا بچہ ہے, کیا میرا گھر ہے. کان فی اہلہ مسرورا, یعنی اس کی خوشیوں کا مرکز گھر تھا, اس کا, اس کی فیملی تھی. وہ اللہ کا خوشی ملے گا. 2 آیتوں قرآن جا کر پڑھیے گا. جن کا انجام آخرت میں برا ہوگا ان کے بارے میں کہا کان فی اہلہ مسرورا, اپنے گھر والوں میں خوب خوش رہتا تھا. یہ تو کافروں کی بات ہے. کان فی اہلہ مسرورا, بچوں کو دے خوش ہونا. میرا حال کیا ہے, اپنا بچہ ہو دوسروں کے بچوں میں جاتی کیا دیکھتا ہوں, اس کے اندر میں خدا کی قدرت کو دیکھتا ہوں. کیسا عجیب ہے, خدا سے ہاتھ بنایا, یہ پاؤں بنایا, یہ سر بنایا. چاہے بچہ میرا ہو کسی اور کا, اس کے اندر قدرت و خداوندی کو دیکھتا ہوں. آپ لوگ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں, فرق ہے دونوں میں. ایک ہے بچے میں اپنے بچے کو دیکھنا, ایک ہے بچوں میں تخلیق خداوندی کو دیکھنا. بچوں میں تخلیق خداوندی کو دیکھی, بیوی میں تخلیق خداوندی کو دیکھی کہ کیسا عجیب ہے خدا جس نے ایسے عورت بنا دی, ایسا بچہ بنا دیا. ایسا کبھی گزرا ہے آپ کو؟ جب بچہ بولتا ہے تو میں جانتے کیا سوچتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو بولنے والا بنا دیا, اسپیکنگ پاور کیسے دیا اس کو. شیر تو بولتا نہیں, ہاتھی تو بولتا نہیں, کوا تو بولتا نہیں. یہ بچہ, یہ انسان کیسے بول رہا ہے جی؟ تو آپ تو ابھی بہت دور ہیں. ہر سالے سے آپ نے دنیا کا سبق سیکھا ہے, آخرت سبق نہیں سیکھا ہے. دوسری آیت جو ہے, اہل جنت کہیں گے وہاں انا کننا قبل فی اہلنا مشرکین, اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہم اپنے گھر والوں میں حالت خوف میں رہتے تھے. خوف کس سے؟ اللہ سے, کہ پکڑے نہ جائے. تو مومن جو ہے گھر میں حالت تقوی میں رہتا ہے, اور کافر گھر میں حالت خوشی میں رہتا ہے. میں نے آیتیں پڑھ دی, جا کے قرآن میں دیکھیے گا, کیا اس آیت کے بعد بھی کچھ شک رہتا ہے کہ مومن کیسے رہتا ہے گھر میں اور کافر کیسے رہتا ہے گھر میں؟ مومن جو ہے گھر میں ہوتا ہے تب بھی بچوں کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے, اور کافر جو ہے کیسے اچھے میرے بچے, بچوں کو مجھے پڑھانا ہے, بچوں کو یہ کر رہے ہیں, یہ سب باتیں اس کے دماغ پر. دیکھیے میرا طریقہ کیا ہے. قرآن میں ہے کہ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, جب ایک کسان پیدا ہوتا ہے نا, اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کپڑا دیا جائے گا, اس کو کھانا دیا جائے گا, اس کو شیلٹر دیا جائے گا. یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے. پوری زندگی آپ پتہ کر لیجئے میرے گھر والوں سے کہ بچوں کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا میرے بچے ننگے بھوکے رہ گئے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی ذمہ داری تھی, تو اللہ دیا, اور سب بچے پڑھ پڑھ کے ماشاءاللہ خوب آگے بڑھ گئے. تو دیکھیے جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اسی میں پھنسے رہتے ہیں ہم لوگ, اور جو اپنے ذمہ نہیں لیا ہے اسے چھوڑے رہتے ہیں.
آخرت کے معاملے کو اللہ نے اپنے ذمے وہ آپ کرنا ہے. آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہے. تم کرو تو ملے گا, نہیں ملے گا. دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. پیدا کیا تو اس کو دے گا. میں زندہ ثبوت ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے, میرے 5 بچے تھے, یعنی لٹرلی میں نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور ہر بچے ماشاء اللہ بھی اچھے. نہ کرنا سب سے بڑا کرنا ہے, جانتے نہیں آپ؟ آپ رسالہ نہیں پڑھتے. رسالہ کا سبق ہے کہ نہ کرنا سب بڑا کرنا ہے. مدد نہ کرنا سب بڑی مدد ہے. سہارا نہ دینا سب بڑا سہارا ہے. اور رسالہ کا یہ مشن ہے کہ کچھ نہ کرنا سب سے بڑا کرنا ہے. مدد نہ کرنا سب بڑی مدد. سہارا نہ دینا سب بڑا سہارا, کیونکہ اس کا اندر جو ہے, اس کے اندر کی شرائطیں جاگتی ہیں, انسینٹیو جاگتا ہے, اس کو پوٹینشیل جاگتا ہے, تو ہیرو بن جاتا. ہیرو. ڈاکٹر عبدالکلام جو ہیں پیدا ہوئے غریب فیملی میں. ان کے باپ کے پاس اسکول کی فیس دینے کے پاس نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے پڑھا ہوں. اور وہی انسان جو ہے انڈیا کا صدر بنا, صدر جمہوریہ بنا. تو باپ نے کچھ نہیں کیا تو کیا وہ بچہ جو مر گیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوا. آپ جو دیتے ہیں بچے کو اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ نے دے رکھا ہے. آپ جو کما کر دیتے ہیں ان کو پیسہ, اس سے بہت زیادہ اللہ نے دے رکھا ہے. وہ پوٹینشیل. آپ لوگ یہ تو کرتے ہیں کہ کما کے بچوں کو پیسے دینا, تو اللہ نے اس سے بہت ہی بلین ٹریلین زیادہ دے رکھا. تو اس کو آپ لوگ ایکٹیویٹی ہونے نہیں دیتے, اس کو انفولڈ نہیں ہونے دیتے, کیونکہ پیسہ دے کر کے اس کو سلاتے رہتے. اسی لیے آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم بنا دیا. وہ بھی ایک سنت رسول ہے. یتیم جب ہو جاتا ہے آدمی تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بنا تو کچھ سہارا ہے نہیں, یہ تو خود ہی خود کرنا ہے.